الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ پر توکل، لیکچر نمبر 66 سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں نے اپنا سر تیرے سامنے جھکا دیا، یعنی سر خم کر دیے، اللہ کا جو حکم آئے میں اسے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ گویا سر کو جھکانا صرف ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہم لک اسلمت، میں نے تیرے حضور اپنا سر جھکا دیا، یعنی میں فرما بردار مطیع ہو گیا ہوں۔ وَبِكَ آمَنْتُ، اور تجھی پر ایمان لایا، آمنت باللہ۔ صحابی نے سوال کیا تھا نا، مختصر نصیحت فرمائیے، آپ نے فرمایا تو کہہ قل آمنت باللہ ثم استقم، پھر اس پر پکا ہو جا، استقامت اختیار کا۔ تو فرما برداری اور اطاعت اور سر کا جھکانا لکا، تیرے لیے، غیر کے لیے نہیں۔ وَبِكَ آمَنْتُ، اور میں تجھی پر ایمان لایا، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان۔ پھر کسی پتھر پر اور درخت پر اور تعویذ پر اور نہیں، میرا ایمان تجھ پر ہے کہ تو ہی موت و حیات کا مالک ہے، تو ہی رزق کا مالک ہے۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور میں نے تجھ پر ہی توکل کیا۔ اس لیے قرآن مجید نے کیا کہا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل اس ذات پر کر جسے موت نہیں آئے گی۔ فرمایا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، میں نے تجھ پر توکل کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، ایمان بھی تجھ پر، فرما برداری بھی تیری، اور بھروسہ بھی تجھ پر۔ امت کی اکثریت کا رب پر بھروسہ نہیں، پیروں پر، فقیروں پر، درویشوں پر، آستانوں پر، مقبروں پر، ان کا بھروسہ ادھر کہ بڑی سرکار کا لڑ پھڑیا، بس بھروسہ اس انسان پر، انسان کا۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا۔ بھروسہ کر کر ہی اللہ کے حکم سے مکہ سے ہجرت کے لیے نکلے تھے، اور کافر آپ کو تلاش نہ کر سکے، آپ کو نہ پکڑ سکے، اللہ نے نابینے کر دیے تھے۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس پر جسے موت نہیں آئے گی، اس پر بھروسہ کر جسے موت نہیں آئے گی۔ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والے اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، میں نے امام دامن کا تعویذ باندھا ہوا ہے، اب مجھے کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بھروسہ کس پر ہے؟ اس کاغذ کے ٹکڑے پر جو کسی رافضی نے دیا۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور میں نے تیری طرف ہی رجوع کیا، میں ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اللہ تیری طرف رجوع کرتا ہوں، کیونکہ بھروسہ تجھ پر ہے۔
تو نے میری مدد کرنی، اس لیے میں ہر معاملہ، ہر بات، ہر شے تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اور تیری ہی مدد سے میں نے ان سے جھگڑا کیا۔ وَخَاصَمْتُ، جو جھگڑا مول لیا توحید کا، وہ تجھ پر بھروسہ کر کے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا، حفاظت فرمائے گا، بچائے گا، اب میں نے جھگڑا مول لے لیا، میں انہیں قوم کو دعوت دے رہا ہوں لا الہ الا اللہ، اور اس میں مدد تیری ہے۔ بڑی خوبصورت دعا، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت۔ اس کفر کے ساتھ میں نے جنگ کی ہوئی ہے، دن رات میں ان لوگوں کو تیری توحید کی طرف بلاتا رہتا ہوں، مدد تیری ہے۔ تجھ پر بھروسہ کر کے میں نے یہ قدم اٹھایا، میں اکیلا ہوں، قبیلہ بھی ساتھ نہیں، برادری بھی ساتھ نہیں ہے، لوگ بھی باغی ہو گئے ہیں، لیکن میرا بھروسہ تجھ پر ہے کہ تو میری مدد کرتا۔ تیرے بھروسے پر میں نے ان سے جھگڑا مول لے لیے، جہاں یہ مجھے دھمکی دیتے ہیں میں بھی تجھ پر بھروسہ کر کر انہیں دھمکیاں دیتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی، اے اللہ میں اس سے تیری عزت کی پناہ لیتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کہ تو مجھے سیدھی راہ سے ہٹا دے۔ تیری عزت کی قسم، بعزتک، اللہم انی اعوذ بعزتک، تیری عزت کی پناہ لیتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھے سیدھی راہ سے ہٹا دے۔ تذلنی، اللہ کی پناہ میں، اللہ کی عزت کی پناہ، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کسی پر میرا بھروسہ نہیں ہے، میں کسی کا مطیع نہیں تیرے سوا، میں تیرے سوا کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا، میں تیری ہی مدد کو سامنے رکھ کر لوگوں سے جھگڑا مول لے لیتا ہوں۔ اے اللہ میں اعلان کر رہا ہوں لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں کہ تو مجھے سیدھی راہ سے ہٹا دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی انگلیوں میں لوگوں کے دل ہیں جدھر چاہے پھیر دو۔ انت الحی الذی لا یموت، یہ ہے بھروسہ کرنے والے کی، جس پر بھروسہ کیا جائے اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے انت الحی، تو زندہ ہے، الذی لا یموت، جسے موت نہیں آئے گی، اللہ تجھے فوت نہیں ہو، موت نہیں آ سکتی۔ والجن والانس یموتون، اور جن اور انس سب مر جائیں گے، تو زندہ رہے گا۔ اے اللہ، اے اللہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اب جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اس پر بھروسہ نہیں، اور جو مر کر ہزاروں سال پہلے قبروں کے اندر پتہ نہیں ہڈیاں بھی ہیں کہ نہیں ہیں، بیچ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس پر بھروسہ ہے۔ کمال دیکھیے، اللہ پر بھروسہ نہیں، قبر پر ملنے والا لوہے کے چھلے پر بھروسہ ہے کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتا۔ یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے توحید کا کہ اسی پر اگر محنت کی جائے، تمام خطبہ دن رات اہل شرک و توحید کی طرف بلائیں تو یہی موضوع ختم نہیں ہوتا، یہی موضوع ختم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے بڑا مشکل ترین راستہ، مشکل ترین راستہ۔ فرمایا انت الحی الذی لا یموت، اے اللہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور تجھے موت نہیں آئے گی۔ والجن والانس یموتون، باقی سب مر جائیں گے، یہ جتنے شیطان ابلیس پھرتے ہیں اور سارے انسان، وہ سید، وہ پیر، وہ فقیر، وہ درویش،
وہ ولی، وہ شہداء، وہ صلحاء، وہ اتقیاء، جو کوئی بھی ہے، سب کو موت آ جائے گی، سب فوت ہو جائیں گے، سب فوت ہو جائیں گے، سب مر جائیں۔ اب جو فوت ہو جائیں گے ان پر بھروسہ ہے، جنہیں موت آ جائے گی اس سے مانگا جائے، اس پر بھروسہ کیا ہوا ہے، اس پر توکل ہے، 11ویں والے پیر پر اور 17ویں والے پیر پر اور پیر عبد القادر پر اور فلاں پر اور فلاں پر، جو مر چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، جو دنیا میں نہیں، جو سنتے نہیں، آتے نہیں، دیکھتے نہیں، بات نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، ان پر بھروسہ ہے، اور امت کی اکثریت کا ان پر بھروسہ ہے۔ کہیں پیر بہار شاہ کی قبریں اور عرس اور میلے آستانے ہیں، اور کہیں پیر سچل سر مست کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کہیں بھٹائی سے مانگا جا رہا ہے اور کہیں بری سے قسمتیں کھری کروائی جا رہی۔ بھروسہ ان پر جن کی زندہ حفاظت کر رہے ہیں، ان پر بھروسہ ہے، اور جو زندہ ہے، مالک، بادشاہ، شہنشاہ، جو دن رات اس کو دیتا ہے، سبحان اللہ، اس پر بھروسہ نہیں۔ تو مومن جو ہے وہ یہ دعا پڑھتا ہوتا ہے، لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ قرآن مجید میں 37 مرتبہ یہ لفظ آیا، 37 مرتبہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر۔ جب ہر چیز پر قادر ہے تو بھروسہ اس پر ہوگا نا۔ یہ جملہ 37 مرتبہ آیا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر، علی کل شیء قدیر۔ اور توکل کی بنیاد یہی ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، اس پر بھروسہ کرنا۔ سارے محنتیں اور سب اسباب اختیار کرنے کے بعد اب رب پر بھروسہ کر، اور جو رب جو کر دے اسے لیے اپنے لیے بہتر سمجھ۔ اس عقیدے پر جتنی پختگی ہوگی کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اتنا ہی جتنی پختگی ہوگی اتنا ہی رب پر یہ بھروسہ کرے گا۔ دیکھو گاڑی چلا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا، بھروسہ کس پر؟ اللہ پر۔ تو نے اس کو مسخر کیا ہمارے لیے، کہ میں بہت بڑا فنکار ڈرائیور ہوں، نہیں، سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ دیکھو دعائیں، سب کچھ گاڑی کا ریڈی کرنے کے بعد پھر رب پر بھروسہ کر کے اس پر بیٹھتا ہے کہ اس کو سٹیئرنگ کو میں نہیں قابو کر سکتا، اللہ تو ہی مسخر کرے گا میرے، تبھی میں اسے چلا سکتا۔ صحیح بخاری 7383۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، او کما قال علیہ السلام، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، تم اللہ پر ایسے توکل کرتے جیسا توکل کرنے کا حق ہے، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ ایسا کرتے نہیں نا لوگ، سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی چاہیں گے کہیں سے پیر کی کوئی پھکی مل جائے صحیح، سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی چاہیں گے کہیں سے کچھ نذرانہ مل ہی جائے۔ مکمل میرا اللہ پر مکمل بھروسہ ہے، اور پھر بھی کہیں گے فلاں بندے سے جا کر تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایسے، وہ کہتا تھا فلاں پیر جو ان سے نا بڑا پہنچا ہوا ہے۔
شاہ صاحب ذرا دکان پر چکر تو لگا جائیں، کوئی برکت ہو جائے گی۔ پھر شاہ صاحب آئے تھے، بڑی برکت ہو گئی، اعوذ باللہ۔ اللہ پر توکل تو نہیں رہا نا۔ فرمایا اگر تم ویسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، 300 اٹھا کر اپنے ساتھی اور 1000 سے لڑوا دیے، اور پھر سجدے میں گر کر کہہ دیا اللہ میں نے تیرے پر بھروسہ کر کے انہیں میدان میں اتار دیا، اب تو فتح دینے والا تو ہی ہے۔ فرمایا لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطان، تو تمہیں بھی اسی طرح روزی ملتی جیسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ وہ خالی پیٹ صبح نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ شام کو واپس پہنچتے ہیں۔ کوئی ہے سٹور ان کا، کہیں ہے نوکری لگی ہوئی، کوئی ہے کمپنی، کوئی نیشنل کمپنی، کوئی ملٹی کمپنی، کوئی فلانی کمپنی، کوئی ہے؟ صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں بیچارے، وہاں دیواروں پہ بیٹھ، وہاں جنگل میں جا، وہاں درختوں پر بیٹھ، شام کو اللہ کیسے انہیں رزق دے کر واپس بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کے۔ پھر وہ اپنا بھی پیٹ پالتے ہیں، پھر اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالتے ہیں، اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالتے ہیں، دیکھو، اور ان کی نسل آگے چل رہی ہے۔ تو ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ امام ترمذی اس کو لے کر آئے ہیں 2344۔ تو اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ رزق میں تنگی آ گئی ہے، استغفار کیجیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ اللہ پر بھروسہ کر کے استغفار کیجیے، رب پر بھروسہ کر کے کام شروع کیجیے نا۔ اپنی ساری صلاحیت کھپا دیجیے، پھر رب کی رضا پہ راضی رہیے، پھر دیکھیے اللہ کیسے دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر بیٹھا ہوا ہے جی روزی نہیں مل رہی، باہر نکل، تلاش کر، اسباب اختیار کر۔ پرندے گھر نہیں بیٹھے رہتے، اپنے گھونسلے میں بیٹھے رہتے ہیں جی، سٹور تو ہے کوئی نہیں، نوکری ہے کوئی نہیں، رب یہاں پہنچا دے گا۔ وہ اڑ جاتے ہیں، سارا دن محنت کرتے، کہیں سے پانی پیتے ہیں اور کہیں سے پتھر کھاتے ہیں، کہیں سے دانے چگتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں۔ یہاں اسباب کہے گا جی جنت میں اگر لکھا ہوگا جنت میں چلے جائیں گے، اسباب نہیں، اور رزق کمانے کی خاطر سارے اسباب اختیار کرتا ہے، اور دین کی خاطر کہتا ہے ہاں اگر جنت میں جانا ہوا تو میں کر لوں گا نا جنتوں والے کام۔ سبحان اللہ۔ اللہ پر بھروسے کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے، نہیں، مکمل، اب یہ کرونا آیا تھا، مکمل اسباب اختیار کیجیے۔ ہم نے پورا سینیٹائزر گیٹ لگایا، وہ ماسک دیے مسجد میں، دستانے تقسیم کیے، گلوز، ہاتھوں پر ان کے وہ دوائی لگائی، سپرے کروائے، سب کچھ کرنے کے بعد اب ہمیں کرونا نہیں لگے گا، نہیں، اب اللہ پر بھروسہ ہے، اسباب سارے اختیار کر لیے اور رب پر بھروسہ ہے۔ صبح شام کی دعائیں پڑھی، تو اسباب جو اختیار نہیں کرتا اور رب پر بھروسہ نہیں کرتا۔ دیکھیے جعفر بن عمرو بن امیہ اپنے والد سے بیان کرتے، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اپنی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ اونٹنی پر آیا آزاد چھوڑ دوں، اللہ پر بھروسہ ہے جی میرا۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعقلھا وتوکل، پہلے اسے باندھ اور پھر رب پر بھروسہ کر۔ پہلے اس کو باندھ، اس کا گھٹنا باندھ دے پکڑ کر، اس کی رسی باندھ دے، وتوکل، پھر رب پر بھروسہ کر، پہلے اسباب اختیار کر۔ تو بھروسہ اللہ پر، توکل اللہ پر، اس ذات پر جسے موت نہیں آئے گی، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اسباب ضرور اختیار کر، اور اسباب اختیار نہ کرے اور میں نے رب پر بھروسہ کیا تھا اور میں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی،
پانی نکالنے کے لیے نہیں، اسباب اختیار کر، وہاں چکری بنا، ڈول لگا، رسا لگا، اس کو کھینچ، پھر پانی باہر نکال۔ اسباب اختیار کر، محنت کر، پڑھ، علم حاصل کر۔ یہ مجھے جلسے پہ کوئی نہیں بلاتا، پہلے پڑھ تو صحیح، علم تو حاصل کر، اللہ سے تعلق قائم کر، توکل کر، تقوی اختیار کر، دیکھ پھر تیری ڈائری میں جگہ بھی کوئی نہیں ہوگی۔ موبائل بند رکھو گے اکثر کہ اتنے جلسے ہو گئے میں پہنچ ہی نہیں پاتا۔ اللہ سے دوستی تو لگاؤ، اسباب تو اختیار کرو۔ سب سے پہلے علم حاصل کر، مستند عالم بن، سند یافتہ، جامع سے فراغت حاصل کر، پھر اللہ سے تعلق قائم کر، تقوی اختیار کر، پھر رب پر بھروسہ کر کے بیٹھ ایک جگہ پر، جیسے امام بخاری کہتے ہیں گھٹنا باندھ کے ایک جگہ پر بیٹھ جا، باپ باندھا انہوں نے، پھر وہاں بیٹھ کر دین کی خدمت کر، اللہ رزق کی بارش کر دے گا۔ پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرا کوئی درس ہی کروا دو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا، یہ امام ابن حبان اس کو لے کر آئے ہیں 731۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا۔ دیکھو، فتح مکہ ہے تو جنگ کے لیے، فتح کرنے کے لیے آئے ہوئے نا۔ کفار کی کچھ ٹولیوں نے مقابلہ بھی کیا کسی کسی جگہ پر، جن میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، اور پھر وہ بھاگ گئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ آپ کے سر مبارک پر وہ لوہے کا جو ہیلمٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ نے سر پر رکھا ہوا تھا کہ کہیں کوئی، اب یہ کیا اسباب، اب نبی کو اللہ پر بھروسہ نہیں، بھروسہ ہے لیکن سبب اختیار کرنا انتہائی ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، یہ خالق کا قانون ہے کہ بندہ بھلائی اور خیر سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرے، اور نقصان دہ امور سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر لائے۔ مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ صرف کلی اعتماد اسباب پر نہیں کرتا، وہ ساری چیزیں اختیار کر کے پھر اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسباب اختیار کر کے میدان میں اترتا ہے۔ اب وہ پہنی ہوئی ہے زرہ، سر پر خود پہنا ہوا ہے، یہ اختیار کر لیے، اب اللہ پر بھروسہ کر کے میدان میں اترا ہے، میدان میں اترا ہے۔ یہ اسباب بھی اللہ کے حکم سے مؤثر ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے سارے اسباب اختیار کیے ہیں پھر بھی کرونا ہو گیا، وہ کہتا ہے جی میں نے تو سب کچھ کیا ہے پھر بھی کرونا ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کے حکم سے مؤثر ہوتے ہیں۔ اصل اللہ تعالیٰ بچانے والا، حفاظت کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا، حفاظت کرنے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے بھروسہ اپنے رب پر، اور ایسے تمام اسباب اور ذرائع اختیار کر کے اپنے مالک پر بھروسہ کیجئے، کیونکہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، صحیح بخاری 1846 نمبر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔